اس کا عنوان ہے پرچھائیاں کہتی ہیں کیا. اچھا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف تاجر کے فرزند کی شادی کے مناظر دیکھنے کا اتفاق ہوا. خدا دولت دے تو سلیقہ بھی دے. سلیقے کے بغیر دولت بے معنی سی شے بن کر رہ جاتی ہے. تقریبات شادمانی میں حسن ترتیب و تزئین ایک فن لطیف ہے. اس کا تعلق فراوانی زر سے نہیں بلکہ خون و خوئے آبا سے ہوتا ہے. بہت لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ خمخو میں چھت سے آویزاں ہوں تو ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں. انہیں راہ مسرت پر بے ترتیب دھر دینے سے دولت کا تو اندازہ ہوتا ہے لیکن سلیقے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ملبوسات کی مناسبت سے زیورات کا انتخاب نو دولتی ہونے کے الزام سے بری کرتا ہے. ملبوسات کی مناسبت سے زیورات کا انتخاب نو دولتی ہونے کے الزام سے بری کرتا ہے. ازدیاد زر کے یہ معنی نہیں کہ سونے کے گھنگروں کو سر سے باندھ لیا جائے اور چاندی کے جھمکوں سے پاؤں کو زینت دی جائے. کیا بات ہے. ہر گوہر موقع وہ ہر لولو مقام دارت. مگر لوگوں کے پاس تو 10-10 کلو سونا ہے, 50-50 کلو چاندی ہے. کیا کریں گے, کہاں ڈالیں گے؟ بعض وقت تو چاندی کے 4 بٹن شخصیت میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. اگر پیرہن سلیقے سے آراستہ ہو تو ماہ پاروں پر ململ کا کرتا سیم و زر سے زیادہ قیمتی اور ڈھاکے کا دوپٹہ لال و گوہر سے زیادہ دیدہ زیب لگتا ہے. تقریب گاہ ایک نمائش گاہ معلوم ہو رہی تھی کہ دور دور سے لوگ محض یا نمائش دیکھنے آئے ہیں یا اپنی نمائش کے لیے آئے ہیں. ہر شخص مسرت فضا کے حاضری رجسٹر میں اپنی دستخط کا خواہاں دکھائی دیتا تھا. کیا بات ہے. یا للعجب مجانین کی بھیڑ میں ہر شخص تھرک رہا تھا. کیا بات ہے. مجانین کی بھیڑ میں ہر شخص تھرک رہا تھا. دیوانوں کے لیے دیوانوں کی طرح رقص کرنا دیوانگی کے علاوہ کچھ نہیں. وہ سنجیدہ لوگ کہ جن کا سماج میں ایک مقام و مرتبہ ہے غیر سنجیدہ طریقے سے مرخص تھے. جو لوگ خود ایک منزل مقصود پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں انہیں مزید پہنچنے کے لیے سونے کی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں سونے کی سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ چاندی کے زینوں کی. کس درجہ ہمق اور سفلیت ہے کہ کل تک جو لوگ مارے آفریقی کے مانند زہر حلاحل اگل رہے تھے وہ بھی تبری کو تہنیت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. دل میں خاروں کو لیے گل تصدق نثار کر رہے تھے. کیا بات ہے. دل میں خاروں کو لیے دست تنفر سے غنچہائے شادمانی لٹا رہے تھے. کیا بات. کیا خوب لطیفہ ہے کہ اس بات سے مدعو بھی آگاہ ہے اور دائی بھی. کیا بات ہے بھائی. واہ دونوں جانتے ہیں دوسرے کیا ہو رہا ہے. اچھا کسی ادیب نے لکھا تھا کہ جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے اس کے گھر ہم تھوکنے بھی نہیں جاتے. ایسا لگ رہا تھا کہ اس تقریب غیر شائستہ میں مستورات کو اظہار برہنگی و نمود بے حیائی کا پروانہ مل گیا. بہت کم خواتین تھیں جن کے پیرہن سے مہو خورشید طلوع ہو کر نصف النہار تک نہ پہنچ رہے ہوں. ہم نے دیکھا کہ وہ غیرت مند شخص اس زمانے میں جب کہ وہ پردہ سیمین پر اپنی اداکاری دکھاتے ہوئے جوتوں کو پالش کر کے اپنی والدہ اور برادر جانی کا پیٹ پالا کرتا تھا اور اس زمانے سے ہی وہ پھینکے ہوئے پیسے لینا اسے گوارا پھینکے ہوئے پیسے لینا گوارا نہ تھا.
آج اس کی طبع کہن کو کیا زنگ لگ گیا ہے، بہت اچھی بات جی کہ آج اس کی طبع کہن کو زنگ لگ گیا ہے کہ وہ اس رنگ میں نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھی. اس شخص کی شخصیت اور غیرت و حمیت میں آخر کون سی چاندی سونے کی دیوار کھڑی ہو گئی. دیوار ملاحظہ ہو، بہت واہ اچھی، بہت واہ اچھی. دیوار کھڑی ہو گئی. دیکھے ہوئے پیسے اور دیوار واہ ہاں، دیوار کھڑی ہو گئی کہ وہ اپنی امیج کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے مہمانوں میں بریانی تقسیم کرتا نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے. ایک خاتون جو حسن و جمال کے علاوہ فن و کمال سے لیس تھی، محض 2 انگلیاں اٹھا کر بھانگڑا ناچ رہی تھی. درا حال یہ کہ وہ دھک دھک گرل کے نام سے جانی جاتی تھی. ارے 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 میں نے دیکھا یہ پورا، اگر دیکھتا تو اور مزہ لیتا تھا. اسے اس حال میں دیکھ کر ہمیں بہت عبرت آئی اور ہم سوچنے لگے کہ آخر اسے کس چیز نے یہاں کھینچ لایا اور پھر اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی. بہت اچھی، بہت اچھی. سبھی تو تھا نا بھائی، آپ کیا لینے آئے یہاں پر؟ یعنی شہرت مزید کہ جس کی کوئی حد آج تک نظر نہیں آئی. معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی اوقات کا ظہور انہی محافل میں رہا پاتا ہے. واہ دولت بھی کیا چیز ہے، اس کے بل پر دہاڑنے والے شیر گھاس کھائے جاتے ہیں، گھاس کھاتے پر بدبو ہو جاتے ہیں، اور چنگاڑنے والے بدمست ہاتھی کو اسٹول پر بٹھایا جا سکتا ہے. بالکل بالکل سر. اسٹول پر بٹھایا جا سکتا ہے. جنگل کے بادشاہ ببر کو سلام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے جس قدر ذلیل ہو ذلیل کیا جا سکتا ہے. جو کبھی اورنگ و تاج کے مالک تھے ان سے برتن صاف کروائے جا سکتے ہیں. کلائے خسروی کو پامال کیا جا سکتا ہے. سرے بے نیاز کو نیاز مند بنایا جا سکتا ہے. کیا بات ہے صاحب. ہم نے دیکھا کہ دولت پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی، اور بے حساب و بے انتہا کا لفظ اس تقریب پر بھی جچتا نظر نہیں آ رہا تھا. کاش ان دولت مندوں نے ان غریبوں کی جھونپڑیوں میں بھی جھانکا ہوتا جہاں افلاس کے جھونکے چراغ عصمت بجھا رہے ہیں. کاش ان دولت مندوں نے ان غریبوں کی جھونپڑیوں میں بھی جھانکا ہوتا جہاں افلاس کے جھونکے چراغ عصمت کو بجھا رہے ہیں. 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ اپنی بیٹی کے شباب کو وقت سے پہلے فروخت کر رہے ہیں. زندگی ایڑیاں رگڑ رہی ہے اور موت مسکراتی ہے کہ ابھی اور دن باقی ہیں. لوگ ناچ رہے ہیں اور اس بات سے بے فکر ہیں کہ موت ان کے سروں پر ناچ رہی ہے. دولت کی فراوانی انہیں ہوش میں آنے نہیں دیتی، اور ہوش انہیں مزید بے ہوش رکھتا ہے. جس کا نام اونچے میناروں پر کندہ تھا، جس کا نام اونچے میناروں پر کندہ تھا، وہ اس قدر کن ذہن ثابت ہوا، اس قدر کن ذہن ثابت ہوا کہ اپنی حیثیت عرفی کو فراموش کر دیا اور دلہے کی فرمائش پر کھلے مٹکانے لگا. کیا اس کی زبان کی طرح اس کی شخصیت بھی حقلے پن کا شکار ہو گئی؟ ارے کیا بات ہے بھائی، کیا اشارے دیتے چلتے ہیں. کیا اس کی زبان کی طرح اس کی شخصیت بھی حقلے پن کا شکار ہو گئی؟ کیا اس کا حقلہ پن ہلکے پن پر درجہ ہوتا ہے؟ ایک شخص سے ہم نے پوچھا کہ جناب یہ کیا حرکت ہے، تم لوگوں کی بھیڑ میں کیوں ناچ رہے تھے؟ کہنے لگا سر آپ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں نا سر. بالکل 2-4 ہڈیاں ڈال دینے پر تو کتا بھی دم ہلانے لگتا ہے نا سر. سر اب آپ جملے ہیں وہ ڈائلاگ ہیں سر، اب آدمی کے دم سر اب آدمی کے دم تو نہیں ہوتی نا سر، اس لیے وہ خود ہلنے لگتا ہے سر. ہم نے پوچھا کہ تم اپنے فرزند کی شادی میں کیوں نہیں ناچ رہے تھے؟ کہنے لگا سر لڑکا روپیہ دیا کیا سر؟ اگر اس کے باپ کو روپیہ دیتا تو سر بیٹے کی شادی میں باپ ضرور ناچتا.
وہ سر اتنی بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں لفظ سر سے نفرت ہونے لگی تھی. ارے پھر آنکھ مار کر کہنے لگا سر برا مت مانیے سر, پیسے دیے تو آپ بھی ناچتے سر. واہ واہ ارے والا نکالا پڑتا. ارے واہ ارے واہ واہ. ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر ہم نے دل میں خیال کیا کہ کہیں یہ معمولی آدمی غیر معمولی بات نہ کہہ رہا ہو. بہت اچھا. کیا عرض کریں, اس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا. واقعی کہیں ہم بھی خدا نخواستہ باران زر میں آمادہ رقص نہ ہو جائیں. بہت اچھا. بہت اچھا. بہت اچھا. باران زر میں آمادہ رقص نہ ہو جائے. آدمی کا کیا بھروسہ, آج کچھ سوچتا ہے اور ضرورت پڑنے پر کچھ اور سوچنے لگتا ہے. بہت بے اچھا. شک بے شک. تاہم چاندی کے چند لقموں کے لیے سونے جیسی آبرو کو پامال کر دینا کہاں کا انصاف ہے. آدمی اپنے وقار کی بدولت زندہ ہے. جب وقار جاتا رہا تو زندگی آپ ہی آپ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے. ان تمام باتوں کے باوجود ہم نوبیاہتا جوڑے کے لیے یہ ضرور کہیں گے کہ مبارک ہو دلہا دلہن کو یہ شادی, ملے دل سے دل زندگی مسکراتی. واہ واہ یہ آپ کتنے پیجز کا ہے پیپر میں کتنے پیجز پیپر میں پبلش کریں. یہ